ہومیوپیتھک کونسل کو اور نیشنل کونسل فار طب کو ضم کرنے کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں ان میں دراصل حقیقت یہ ہے کہ جولائی 2024 میں وفاقی کابینہ نے ایک کیبنٹ کمیٹی قائم کی جس کی سربراہی چیئرمین ایف پی آر اور سیکرٹری ریونیو کو دی گئی، اور اس کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی اس کے ٹی او آرز یہ طے کیے گئے کہ وہ پاکستان میں جو 5 منسٹریز ہیں ان کو ان کی جو ویٹ ہے، ان کا جو ورتھ ہے، جو اس میں ملازمین کا سائز ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اور ان کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے، اور پاکستان میں جو فائنانشیل کرائسس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کریں گے اور اس کے لیے پالیسی وضع کریں گے۔ جب اس کمیٹی نے ہماری منسٹری جو نیشنل ہیلتھ سروسز کا جائزہ لیا تو اس کے مطابق انہیں جو سفارشات نیشنل ہیلتھ منسٹری کی طرف سے دی گئیں اس میں مختلف اداروں کو ختم کرنے کے لیے اور کچھ ملازمین کو فارغ کرنے کے لیے اور کچھ اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کے لیے تجاویز دی گئی۔ اس میں بدنیتی پہ مبنی ایک تجویز یہ دی گئی کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور نیشنل کونسل فار طب کو ضم کر دیا جائے اور ایک الٹرنیٹو ٹریڈیشنل کونسل میں ان کو شامل کیا جائے، جو کہ ابھی تک بنی نہیں ہے اور اس کا کوئی خد و خال بھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ تجویز جہاں پہ بہت ساری منسٹری نے تجاویز دی اس میں ایک تجویز یہ بھی دی۔ کیونکہ کونسل موجود نہیں تھی اور نیشنل کونسل فار طب موجود تھی لیکن ہماری پراپر کوئی نمائندگی نہیں ہوئی، اور یہ تجویز جو کیبنٹ کمیٹی تھی باقی تجویزوں کے ساتھ یہ بھی فائنل ہو گئی، اور انہوں نے اپنی یہ سفارشات کیبنٹ کمیٹی نے کیبنٹ کو بھیج دی، جہاں پر ان کی اس تجاویز کی منظوری ہو گئی کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ کو ختم کر کے ہیلتھ ڈویژن بنایا جائے گا اور مختلف کونسلوں کو ضم کیا جائے گا، اداروں کو ختم کیا جائے گا۔ اس کی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن بہرحال اس میں بدنیتی پر مبنی یہ سفارش بھی منسٹری کے کچھ لوگوں نے بھجوا دی، اور پھر اس کے بعد اس پہ آگے جو ہے کیبنٹ کی منظوری کے بعد پھر منسٹری نے یہ ایک کمیٹی بنا دی کہ وہ اس کے بارے میں اگلی اس کو عمل درآمد کیسے کرنا ہے، اور وہ پھر جس فسانے میں ساری بات تھی وہ یہ تھی کہ جو پروفیشنل جیلسی رکھنے والے لوگ منسٹری آف ہیلتھ میں موجود ہیں، نیشنل ہیلتھ میں، انہوں نے ایک ڈرافٹ وضع کیا کہ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اپنی تجاویز دیں۔ کیونکہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی باقاعدہ کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے اور نیشنل کونسل فار طب کی باقاعدہ نمائندگی موجود ہے، نیشنل کونسل فار طب نے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کی سربراہی میں بننے والی اس کمیٹی میں اس ڈرافٹ کو یکسر مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ 2 علیحدہ پروفیشن کے لوگوں کو ایک جگہ ضم کر دیں۔ اور بالکل اسی طرح سے پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ بالکل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور کروڑوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو ہومیوپیتھک سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک خود مختار مضبوط ادارہ جسے صرف اور صرف حکومت پاکستان سالانہ 20 لاکھ روپیہ گرانٹ دیتی ہے، اور اسی طرح طب کونسل کو سالانہ 20 لاکھ روپیہ گرانٹ دیتی ہے۔ اب جبکہ کونسل کے ملازمین کی ایک ماہ کی تنخواہ صرف 30 لاکھ روپیہ ہے اور باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں، اور یہ سارے فنڈز کونسل اپنے ریسورسز سے جنریٹ کرتی ہے، اور ہومیوپیتھک سسٹم کو اور پاکستان کے لوگوں کو پاپولرائز کرنے کے لیے اور لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً
1,70,000 کے قریب پریکٹیشنر موجود ہیں، ہومیوپیتھک پریکٹیشنر موجود ہیں جسے یہ کونسل ریگولیٹ کر رہی ہے، اور 141 کے قریب ہومیوپیتھک میڈیکل کالجز ہیں جسے یہ ریگولیٹ کر رہی ہے۔ اور اس کام کو کرنا کہ اس کونسل کو ختم کیا جائے، وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کو ایک سستے طریقہ علاج سے دور کرنا ہے۔ پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن اس کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی، ہر وہ قانونی رستہ اختیار کرے گی جس سے ہومیوپیتھک سسٹم کا یہ ایک مضبوط ادارہ قائم و دائم رہ سکے۔ اور خاص طور پر جو اس وقت کے حالات ہیں اور کونسل کو اور ہومیوپیتھک سسٹم کو جیسے سائیڈ کرنے کی اور ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ان حالات میں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کو الیکشن میں کامیاب کرانا ایک بہت بڑا جہاد ہوگا کہ جب یہ کونسل معرض وجود میں آئے گی اور پھر گورنمنٹ کے اداروں میں اور گورنمنٹ کے ان لیولز پر جہاں پر اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، وہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے بہت حق گوئی کے ساتھ آواز بلند کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ اور جو افواہیں یہ چل رہی ہیں کہ یہ کونسل ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک لمبا طریقہ کار ہے کہ ابھی الٹرنیٹو کونسل جو بنائی جائے گی اس کا ڈرافٹ فائنل ہوگا، پھر وہ کیبنٹ میں جائے گا، پھر وہ اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹیوں میں جائے گا، پھر اسے نیشنل اسمبلی پاس کرے گی، پھر اس کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا، پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیاں اسے پاس کریں گی، اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان اس پر سائن کریں گے تو وہ قانون بنے گا۔ گزشتہ دنوں میں نے اور ڈاکٹر علی محمد نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر آصف علی زرداری کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد صدر آصف علی زرداری کے دست راست ڈاکٹر عاصم حسین سابق پیٹرولیم منسٹر، ان سے ایک لمبی ملاقات ہوئی اس سلسلے میں، اور پھر ان پہ کچھ تجاویز طے ہوئی کہ ہم اس عمل کو کیسے لوگوں کے مفاد میں اور پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جد و جہد جاری ہے، اور وزیر اعظم کے جو انتہائی دست راست منسٹر جناب جو عطا اللہ تارڑ ہیں، ان سے بھی میری اس ضمن میں بات ہوئی تھی، لیکن جلد ہی میری یہ کوشش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو، اور آپ لوگوں سے میری یہ التجا ہے کہ آپ پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کو کامیاب کروائیں، تاکہ ایک ادارہ جو ہومیوپیتھک سسٹم کی شناخت رکھتا ہے وہ جلد از جلد قائم ہو، اور وہ ہر اس فورم پر، وہ قانونی فورم ہو، وہ عدالت کا فورم ہو یا گورنمنٹ کے اداروں کا فورم ہو، اس پر اس آواز کو بلند کر سکے کہ اس ادارے کو اسی طرح قائم و دائم رہنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے 60-70 سال پہلے ایک محنت سے بنایا، اور آج یہ ایک توانا ادارہ ہے جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے۔ اور اس میں پاکستان کے ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی جو کوشش ہے اس کو شامل ہونا چاہیے، اور آپ کو جہاں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں، آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے، آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ اس کے لیے رائے عامہ ہموار کریں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، اور آپ کی دی ہوئی طاقت سے انشاءاللہ تعالی ہم اس ادارے کو قائم و دائم رکھیں گے، اور یہ ادارہ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرے گا۔ شکریہ۔